السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو بھائی شروع کرنے جا رہے ہیں یارم کا دوسرا ایپیسوڈ۔ دیکھنا ہے کہ امرا کیا مانسٹر یونیورسٹی پہنچ پاتی ہے یا امرا شادی کر لیتی ہے۔ تو پھر امرا عالیان سے کیسے ملتی ہے؟ ویسے عالیان ہیں کون؟ اور کیا عالیان امرا، جسے سب بدشگنی کہتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی گزارے گا؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو اس ناول میں ہی ملیں گے، اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ تو بھائی جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی جلدی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو جلدی جلدی لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں دوسرا ایپیسوڈ۔ اتنے ڈرپوک ہیں سب، کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں، وہ تلخی سے دادا سے کہتی۔ جو خدا سے دور ہوتے ہیں ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی قدرت بے خبر سونے والوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ میرا کوئی مقصد نہیں، بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی تمہارا مقصد بن جائے اور تم ایسے خوش رہو کہ تم اپنی ماضی کے دکھوں پر ہنسو۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو۔ مجھے اس پر شک ہے۔ میرے لیے بھی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں، بس کچھ بھی نہیں۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس کی جلد پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے ایک بہترین گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو افراسیب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے، ورنہ اگر امرا ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں، چھوڑو، کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افراسیاب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ بس اتنا ہی جواب کافی تھا۔ کالج وہ جا رہی تھی، دادا سے کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل حادثہ ہوتا یا بابا کو اسٹور پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا، کوئی کچھ نہ کہتا کیونکہ یہ ٹھیکہ زور و شور سے اب دوسروں نے لیا تھا۔ امرا کو ایسا لگتا تھا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے اور روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی مگر اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی تھی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے اور نہ اس نام سے جڑے شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی، پھر دادا اسے لیے گھومتے پھرتے۔ وہ ان سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے کہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوف زدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں سے، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہ دیتی تھی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے، کہکے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی ہے جسے سانپ بار بار سانپ کھا لیتا ہے، اس کی دم سے لٹکتا وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے، بار بار۔ امرا جیسی خوبصورت لڑکی کو نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشورہ بھی تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے لیکن دوسروں کی خاموشی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کہاں ملتے؟
اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین، امرا مایوس اور بیزار سے رہنے لگی۔ نامعلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کے اس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز تو کر دی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرون کالج اور یونیورسٹیز کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے۔ 50%، 60%، 70%۔ اس نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کی اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دیں، پڑھ لکھ کر لوٹے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ ہی سراسر ایک مذاق لگا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پر کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟ دادا کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ بحث فائدہ دیتی ہے نہ دلائل۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلباء کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی۔ اسے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "سوری، یو آر اے گریٹ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ، بیسٹ آف لک" جیسی میلز پڑھیں۔ پھر اس نے گنتی چھوڑ دی۔ لیکن ظاہر ہے انکار، ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا اور اس نے بہت خفا ہو کر، بہت جل کر ایک اخفی میل انہیں ضرور کی۔ "میں ہوں ہی منوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب اور تمہاری اسکالرشپ آفر"۔ اگلے ہی دن اسے ایک لمبی میل موصول ہوئی جس میں انتہا کوشش کرنے اور کبھی ہار نہ ماننے پر بڑا سا لیکچر تھا۔ ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی تھی۔ ان میں سحر فہرست نام محمد علی اور چارلی چیپلن کا تھا۔ ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز سے بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا B گریڈ ہے، FSC میں صرف A، اور گریجویشن بھی بہت مشکل ہے کہ وہ A+ کے ساتھ کر سکے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے پاس شاندار اکیڈمک رزلٹ نہیں، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دیں؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ ناانصافی، آئے بڑے انصاف کے علمبردار۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ ایسی تھی: "پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں۔ پلیز جل کر مت مریے، ہمیں وقت دیں"۔ اس نے وقت دے دیا۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس دوران اس کا BA کا رزلٹ آ گیا۔ A+ تو جیسے بورڈ والوں نے اس پر حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی محنت کر لے امرا واجد کو A+ نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی رہی اپنے رزلٹ سے، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ A پر پلس کا سائن صفائی سے لگا کر اپنی ڈگری مانچسٹر میل کر دی، اور اس کی ذرا سی چالاکی کام کر گئی۔ پورا 1 مہینہ سوچنے کے بعد انہوں نے اسے کہا، "ہم آپ کو 70% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں، وہ بھی 30%۔ ہر حال میں آپ کو 2 سالہ ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگا، باقی کو 50% آئندہ آنے والے 5 سالوں میں۔ اپنی رہائش اور کھانا پینا آپ کو خود دیکھنا ہوگا، ہم صرف عارضی طور پر یہ سب مہیا کریں گے"۔ تو منحوس ماری اور جل مروگی کے الفاظ کام کر گئے۔ انگریز نما پاکستانی لرز اٹھے اور اسے اسکالرشپ آفر کر دیا۔ دادا کے ساتھ جا کر چپکے سے اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا۔ کچھ دادا نے اپنے اور کچھ دادا نے دوستوں سے قرض لیا اور باقی کا 30% جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دیا۔ اب وہ دادا اسے خوب چہک چہک کے باتیں کرتی۔
برسوں کی کٹی اب ختم ہوئی تھی۔ دادا پوتی میں اب پھر خوب بننے لگی۔ اس کے انداز تو کچھ ایسے تھے جیسے ہمیشہ کے لیے جاری ہو، اور دادا کے ایسے جیسے وہ ڈگری لے کر آئے گی تو رونا دھونا مرنا مارنا بھول جائے گی۔ وہ دادا کے ساتھ چھوٹے بڑے ہوٹل میں کھانا کھاتی اور آس پاس ہر چیز کو ایسے دیکھتی جیسے سب کو الوداع کہہ رہی ہو۔ دادا کچھ بھاپ گئے تھے۔ امرا، پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، یاد رکھنا صرف پڑھنا وہاں پہ، باقی تمہارے تمام فیصلوں کا اختیار آج بھی میرے اور تمہارے بابا کے پاس ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہاں پڑھے گی، جاب کرے گی اور وہیں رہے گی۔ دادا پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے۔ اسے لڑکوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی اور وہ لکھ کے دینے کو تیار تھی کہ کبھی ہوگی بھی نہیں۔ وہ 9 مال پہ چلنے والی سفید بگی میں بیٹھے تھے جس کے آگے گھوڑے جتے تھے، جن کے ٹاپ وہ موسیقی پیدا کر رہے تھے۔ جو مال روڈ پہ چلتے گھوڑے ہی پیدا کر سکتے تھے کہ جیسے کلام مغلیہ سے دربار شاہی میں اپنی شان پر اتارے ہوں۔ اس نے آج غور کیا کہ یہ سب کتنا اچھا ہے، دادا کے ساتھ بیٹھنا اور جگمگ روشنی کے شہر سے گزرنا، جیسے رانجھے کی بانسری پر سردہانہ اور رات ہی رات قیام میں پوری زندگی گزار دینے کی خواہش کرنا۔ کھوئے والی کلفی کھانا اور ہاتھ کلفی کے نیچے رکھنا۔ کھوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پگھل کر کنارے سے پوری کی پوری گرتی ہے، اور یہ صدمہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی تسلی سے زائل نہیں ہوتا۔ مزید 5-10 کلفی کھا کر بھی وہی ایک گر جانے والی کلفی کا خیال آتا ہے۔ وہ وہاں سنتے مسکراتے ان 2 بچوں کی طرح گھر آئے جو عید کے 3 دن عیدی جمع کرنے میں گزار دیتے ہیں اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے مبادا ان کے پیچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی عیدی ماری جائے۔ 3 دن عید جمع کرنے والے یہ 2 بچے تھے۔ چوتھے دن گھر سے نکلتے ہیں اور کیا خوب نکلتے ہیں۔ امرا 2 دن بعد جا رہی ہے، دادا نے اعلان کیا۔ کہاں؟ دادی نے پوچھا۔ وہ سبھی اکثر بلوچستان جاتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس بار پشاور کو نکل جائیں اپنے دادا کے ساتھ۔ مونسشر، وہ کیا ہے؟ دادی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دادا پوتی میں بس ایسے ہی کھانا کھاتے ہوئے پوچھ لیا۔ دونوں نے اپنی طرف سے میزائل داغا تھا جو پھلجڑی بھی نہ بن سکا۔ نظر اتارنی چاہیے تھی ان سب کی جغرافیائی معلومات کی۔ ان کو یہ تک نہیں پتہ تھا مونسشر شہر کا نام ہے اور یہ برطانیہ میں ہے۔ کوئی رشتہ آیا ہے امرا کا وہاں سے؟ دادی نے یہ سوال بھی ایسے ہی پوچھ لیا۔ اس اگلے سوال پر دادا خاموش ہی ہو گئے۔ امرا اتنی قابل ہے کہ مونسشر کے میئر نے خود خط لکھ کر بلایا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں آ کر پڑھو۔ دادا نے طنز کیا۔ بھلے سے وائٹ ہاؤس سے خط آتا کہ اوباما کی اسسٹنٹ بنو آ کر، یا انہیں اموار حکومت میں مشورے دو، کوئی فرق کب پڑنے والا تھا۔ سب آرام سے کھانا کھاتے رہے۔ امرا نے دادا کو اشارہ کیا کہ ٹھیک سے متوجہ کرے نا سب کو۔ اس اعلان پر ایسا رد عمل تو سراسر مونسشر کی بے عزتی ہوگا۔ امرا باہر جا رہی ہے پڑھنے، 2 دن بعد فلائٹ ہے اس کی۔ دادا نے ذرا تیز آواز سے کہا۔ اب فرق پڑا۔ اماں، بابا، دادی نے حیرت سے دادا کو دیکھا۔ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ بابا نے سارے سوال چھوڑ کر یہ سوال کرنا مناسب سمجھا۔ مفت جا رہی ہے، یونیورسٹی سے اسکالرشپ دیا ہے۔ بابا کیوں مجھے پاگل بنا رہے ہیں؟ آپ نے اپنا پلاٹ تو نہیں بیچ دیا؟ وہ میں نے امرا اور دانیہ کی شادی کے لیے رکھا تھا۔ بابا نے کھانا ہی چھوڑ دیا۔ پلاٹ کو بیچنے کی کوشش تو دادا نے بہت کی تھی، پر وہ ایسی اجاڑ جگہ پر واقع تھا کہ بک ہی نہیں رہا تھا۔ پلاٹ جہاں تھا
اب بھی وہیں ہے، جا کر دیکھا نا، کہیں نہیں آنا جانا۔ رشتہ دیکھا اس کا، بس شادی ہوگی اس کی۔ دادی نے اب دلچسپی لی۔ رشتہ؟ امرا نے دادی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ خود کو تھپکی دے کر کہنے لگی، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا، میں چلی جاؤں گی۔ پریشان نہ ہونا امرا، تم چلی جاؤ گی۔ دادی اماں بابا میں باہر تکرار ہونے لگی، جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ یہ کون سا رشتہ تھا جو اس برے وقت میں اس کے لیے آ گیا تھا؟ اب اس کا جی چاہا، بلکہ اس نے دعا کی کہ جو کچھ اس کے بارے میں مشہور ہے وہ سب ان رشتے والوں تک پہنچ جائے۔ اس کے خاندان والے انہیں فون کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم جلی ہے، منحوس ہے، کالی نظر کالی زبان والی ہے، اور نہیں تو کوئی دادی کی زبانی تیار کر دے، اس کا پیدائشی خلاصہ ان تک پہنچا دے کہ منگل کی 2 کو کیا کیا ہوا تھا، فقط ایک اس کی آمد سے، اور کیا کیا مزید ہو سکتا ہے اگر اس سے دور نہ رہا گیا تو۔ یہ کوئی موقع تھا رشتے کا۔ اس کی انگلیاں گھس گئی تھیں، میلز لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارمز بھر کر، اور دادی اور اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ خود کو تھپکتی رہی اور کہتی رہی، تم چلی جاؤ گی، پرسوں تم جا رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، دادا سب ٹھیک کر لیں گے۔ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کرتی رہی۔ پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ بابا غصے میں آ کر اس کا پاسپورٹ ہی نہ جلا دے۔ رات گزرتی رہی، باہر سے ہنوس چاروں کی تیز آوازیں آتی رہیں، اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں تو جا رہی ہوں، کون روکے گا مجھے، دادا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے کے قریب ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیہ لا کر انہوں نے اس کے سرہانے کے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اور اس خوشی کی اس کو اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے فرش پر ہی سو گئی تھی۔ انہیں دکھ ہوا، اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو وہ ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر آنکھیں سرخ کرتے نہیں بلکہ آنکھیں موند کر، پریوں کا انتظار کرتے، دنگوں سے منور ہوتی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے، وہ طوطا امرا تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امرا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایک جنگ وہ اس کے حق میں جیت آئے تھے، اس کے ماسٹر جانے کی۔ ایک دن امرا ان سے خفا ہو کر کہنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے ہی رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم ناپسندیدہ ہوتی گئیں، میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئیں۔ انہوں نے کہا، خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگ آئے ہیں، اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے، تاکہ اس پھول کو پا کر
وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر دیں۔ بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ حماد اور علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے۔ آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی۔ ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، تم دونوں اسے کر دو خوشی سے۔ یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے یا یہ لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا۔ اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کیا اور وہ معاشرے کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بل گھوم گھوم گئی۔ ماسٹر میں آ گئی ہوں آگ لگانے، اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بھلے سے دیکھیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھیردار سفید شلوار اور گول دامن قمیض میں ملبوس تھی۔ اس کا سفید لمبا دوپٹہ ماسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا اور خاص کر ہر آنے جانے والے سامان کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل گھوم کر کہا، میں آ گئی ہوں ماسٹر، میں اب کبھی نہیں روں گی اور تم مجھے کبھی نہ رلانا۔ خوش بختی کا اگر کوئی نکارہ تھا تو وہ اس وقت امرا کا یہی نعرہ تھا۔ مسرت و شادمانی کا اگر کوئی اشارہ تھا تو وہ یہی ایڑی کے بل گھوم جانا تھا۔ سکون و راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ نہ تھا تو وہ بس وہ امرا کا وجود سارا تھا۔ وہ ایک دم سے آزادی کے شدید احساس میں گھر گئی تھی۔ یہ احساس بہت خوش آئین تھا کہ وہ ہر دکھ سے دور ہو گئی ہے اور یہاں اسے سب امرا کی حیثیت سے جانیں گے اور بس جہاں صبح ہوگی شام اور رات، لیکن کوئی آہ نہیں، دکھوں کے استعارے چھپ گئے اور خوشیوں کی علامتیں جا بجا نظر آنے لگیں۔ برصغیر کے حاکم وقت کی سرزمین پر لہراتا اس کا سفید دوپٹہ جہاز کا بادبان بنا، اس کی کشتی کو کھلے نیلے پانیوں میں رواں کرنے لگا۔ ایک امریکی ٹین ایجر اپنے چھوٹے سے الیکٹرک گٹار پر U2 میوزک بینڈ کا گانا آرڈنری لو بجا رہا تھا۔ بنگال کے سحر کو اپنی آنکھوں میں سموئے اور اپنی شرمیلی مسکراہٹ سے اسے پھونکتے بنگالی نوبیاتا دلہن اپنے محبوب شوہر کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ بنگال کی شرماہٹ اور آرڈنری لو کی دھن نے اسے نئی دنیا میں آمد پر خوش آمدید کہا۔ وہ فدا سی ہو گئی اور امریکی ٹین ایجر کے پاس کھڑی ہو کر مسکرا کر اسے داد دینے لگی۔ اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے انتظار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اگلے 3 گھنٹے اور انتظار کر سکتی تھی۔ اب اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا بھائی۔ اسے اپنے نام کا بورڈ دور سے نظر آیا۔ لانگ کراس بیگ لٹکائے ایک چائنیز مکس کورین لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ہوں امرا، وہ لپک کر اس کورین لڑکی کی طرف لپکی، ورنہ جس تیزی سے وہ بھاگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اسے لینے نہیں بائے بائے کہنے آئی ہے۔ اوہ سلام، سوری مجھے دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، چلیں۔ امرا نے سلام کا جواب دیا کہ اسے اچھا لگا۔ اس نے ہیلو کے بجائے سلام کہا۔ دراصل جسے تمہیں لینے آنا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے، پھر مجھے آنا پڑا۔
زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ کوئی اسے وقت پر لینے نہیں آ سکا۔ امرا کی شکل بنی، پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں نا، آگے آگے چلنے لگی۔ وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ امرا کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے، بلڈنگ تک آئیں، سامان اوپر لائیں اور فلیٹ کے اندر آ گئیں۔ یہ ایک فلیٹ خالی تھا، 2 کمرے سامنے، چھوٹا سا لاؤنج اور لاؤنج کے سامنے وہ اوپن کچن۔ امرا کی آنکھیں اعزازیہ کھل گئیں۔ ایسا صاف ستھرا فلیٹ میرے لیے، واو! ہانا اسے ایک کمرے میں لے آئی جہاں 2 سنگل بیڈ رکھے تھے اور نہ جانے کیسے جگہ نکال کر فرش پر ایک فولڈنگ میٹریس بچھایا گیا تھا۔ جہاں میٹریس بچھا تھا، یقیناً وہ ان کے چلنے پھرنے کی چند قدمی جگہ تھی۔ یہ آپ کا بستر ہے، اس نے فرشی بستر کی طرف اشارہ کیا اور امرا کا منہ بند کیا۔ وہ کیوں سوئے نیچے؟ برائے مہربانی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ یہ فقرہ اس نے جبراً مسکرا کر لیکن درخواست انداز میں کہا، اور کیونکہ ہاف چائنیز تھی تو ذرا جھک کر کہا۔ جب تک وہ تازہ دم ہوئی، ہانا نے اسے کافی اور سینڈوچز بنا دیے۔ یہ میری طرف سے۔ چھوٹی سی ٹرے کو آگے کرتے ہوئے اس نے ایسی خوشی سے کہا جیسے اپنے قیمتی خزانے میں سے اسے کچھ عنایت کر رہی ہو۔ امرا دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اسے یہ چھوٹا سا خوان پیش کیا جا رہا تھا۔ شاید یہ ابتدائیہ ہو اور اصلی سوپر کھانا رات میں ہو۔ امرا سوچنے لگی اور ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی غیر ملکی ان کے گھر آیا ہوتا تو وہ پھر بڑی میز کے ساتھ ایک اور میز لگائی جاتی لوازمات کو رکھنے کے لیے، اور یہ ابتدائیہ ہوتا۔ تفصیلی کھانے کی بات ہی تفصیلی ہوتی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ اور جاتے جاتے پھر وہ کہہ گئی، برائے مہربانی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھے نئے نئے اشکال کے پرفیومز کو اسپرے کرنے سے اس نے ابتدا کی۔ دراصل وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر اصلی ہے، یعنی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برانڈ کا پرفیوم لے لیا جائے وہ اصل کی کاپی ہی ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا، تو یہ کتنا سچ ہے۔ سب کے پرفیومز بے دریغ اسپرے کرتے اسے کچھ حقیقی سچ کا اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں وہ اصل کی کاپی ہی خریدتی رہی ہے۔ پورا فلیٹ معطر ہو گیا اور وہ تھک گئی تو اس نے پرفیومز کی جان چھوڑی اور پھر وہیں قریب ہی کچھ میک اپ کا سامان رکھا تھا، وہ اسے دیکھنے لگی۔ البتہ کتابوں پر اس نے صرف ایک نظر ڈالی کیونکہ اس کے ٹائٹل ہی ایسے تھے جیسے ساری مصری تاریخ ہی وہاں نیت نئے رنگوں سے سجا کر رکھ دی گئی ہو، اور عہد فرعون سے اسے کبھی بھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ واش روم گئی، ایک ایک آئٹم کو چیک کیا، فیس واش، باڈی واش، لوشنز کو دیکھا، حتیٰ کہ باتھ ٹب کے کنارے رکھی چھوٹی چھوٹی بطخوں کو بھی۔ پھر وہ کچن میں آئی، ایک ایک کیبنٹ کو کھول کر دیکھا، فوڈ آئٹمز کو سونگھا بھی۔ دوسرا کمرہ لاک تھا۔ لاؤنج پہ رکھا ٹی وی اس نے آن کیا اور پہلے چینل چیک کرتی رہی، پھر ایک میوزک چینل لگا کر کچن میں آ کر نوڈلز بنانے لگی۔ 2 عدد نوڈلز کے پیکٹ بنائے، بڑے پیالے نما باؤل میں ڈالے اور ایڈورڈ مایا کو سنتے سنتے کھا گئی۔ باؤل کو میز پر ہی رہنے دیا اور ٹی وی بند کر کے سنگل بیڈ پر آ کر سو گئی۔ 30% ادا کیا تھا انہیں۔ لوئی مذاق تھا۔ رات کو 12 کے بعد کا وقت ہوگا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ مس پاکستان پلیز اٹھیں، ایک انجانی آواز سے اس کی سماعتیں روشناس ہوئیں۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ خواب ہے، سو وہ بدستور سوئی رہی۔ جب دوبارہ مس پاکستان کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی
کہ دادا لڑکی کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں اور سیدھے سیدھے امرا کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ لیڈی امرا پلیز، ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس یہ اسپرے کر دوں۔ اینڈ ٹرسٹ می، اس کی بو دنیا کی گندی ترین بو ہے، کئی ہفتوں تک ناک میں گھسی رہتی ہے اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ امرا تو خواب میں دادا کے پاس بیٹھی نہاری کھا رہی تھی۔ اسپرے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بدبو اس کی ناک کے قریب آئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ کئی ہفتوں کھانے والی نہیں تھی۔ دادا، وہ چلا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی میں نے اسپرے نہیں کیا۔ اس نے کندھے اچکا کر اسپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا۔ وہ اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھیں اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ بھی سبز دکھ رہے تھے۔ اسپرے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا۔ اس نے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا۔ اس بار اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اف، کیا بلا تھی یہ اسپرے! کیا ضرورت تھی اسے ایجاد کرنے کی! کیا اس کے بنا ترقی نہ ہو سکتی مہذب دنیا میں؟ کتنا غیر مہذب انداز ہے! امرا کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی۔ گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں۔ غیر مہذب؟ شاید اسے ہنسنا چاہا لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ لو، بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھو گے۔ امرا نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز ماسٹر میں آمد کے 24 گھنٹے کے اندر کر دیا تھا۔ دیر قطعاً نہیں کی۔ کیوں کرتی دیر؟ اس بار سبز آنکھیں طنز سے اسے دیکھنے لگیں۔ باہر آ جائیں مس امرا، کہہ کر وہ خود باہر چلی گئی۔ امرا کو لیڈی امرا نام اچھا لگا، لیکن نہ جانے کیوں سے لگا اسے طنزاً لیڈی کہا گیا ہے۔ زیادہ سوچنے کی ماسٹر میں ضرورت نہیں تھی۔ وہ منہ دھو کے باہر آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کے دیر لگائی کہ کرتی رہی کھانے پہ اس کا انتظار، لیکن باہر لاؤنج میں کھانے کی میز سجی تھی، نہ ہی کھانوں کی اشتہار انگیز خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ البتہ ایک نہ دو، پورے 5 کا مجموعہ باہر بیٹھا تھا اور میز پر باؤل رکھا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے تھے۔ یہ اتفاق تھا یا ان کا انداز تھا؟ وہ مجموعہ اسے گھور رہا تھا۔ بیٹھ جائیں، ایک لڑکی نے کہا جس کی ایشیائی طرز کی بالوں کی گوندی چوٹی دائیں بائیں ایسے لٹک رہی تھی جیسے کنڈلی مارے بھورا سانپ کھڑکی سے باہر جھول رہا ہو۔ امرا بیٹھ گئی۔ شاید کھانے سے پہلے متعارف ہونا ہوگا۔ یہ مس پاکستان ہے امرا، ہانا نے کہا۔ ہانا کا دوستانہ جوش کہاں گیا؟ امرا نے ایسے ہی سوچا ہے۔ میں لیلا ہوں، اسکاٹ لینڈ سے۔ میں شرلی مارگوٹ، بھورے بالوں والی نے کہا، پر وہ مسکرا نہ سکی۔ ایم بیٹی لوف، میں جرمنی سے ہوں۔ بہت لمبی اور بہت پتلی، بیٹی لوف نے بے تہا مسکرا کر کہا۔ امرا دیکھ رہی تھی کہ اس کی ہنسی اس کی آمد سے ہی قابو سے باہر ہے۔ میں عذرا ہوں، شکاگو سے، لڑکھڑاتی اردو میں آواز آئی۔ مردانہ ہیئر اسٹائل لیے ہوئے، جس کو وہ صوفیہ کرسٹینا ٹائپ سمجھ رہی تھی، وہ عذرا نکلی۔ یعنی اگر شرلی کی لمبی چوٹی عذرا کے لگا جائے تب کہیں جا کے وہ تھوڑی سی عذرا ٹائپ لگے، پر خیر وہ جان جائے گی کہ اب جو یہاں ہوگا وہ کم ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ حیران کن ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ہانا نے بولنا شروع کیا۔ میں سے واش روم گئی تھی، وہ صاف مکر گئی۔ ہانا کا منہ کھل گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے شرلی۔ شرلی نے آنکھ سے اشارہ کیا ہانا کو اور ہانا خاموش ہو گئی۔ یہ شرلی نے میز پہ رکھے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا معلوم اس کے بارے میں؟ یہ تو پہلے سے ہی یہاں رکھا تھا۔ شرلی کے صرف یہی کہنے پہ
وہ ڈر سی گئی اور اسے افسوس ہوا کہ سارے نوڈلز کھا کر باؤل دھو کے کیوں نہیں رکھا۔ ابھی امرا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ باؤل دھو کے رکھ بھی دیتی تو بھی انہیں پتہ چل جاتا کہ ہانا کے نوڈلز کس نے کھائے۔ ٹھیک ہے امرا، آپ جا کر سو جائیں۔ سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، شرلی نے کہا اور کھانا وہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ پانچواں پھلے اسے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بٹی لو نے گو کے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، پر امرا کو دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ امرا آپ کو اور بھوک لگی ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ نہیں بھوک تو نہیں لگی، مگر پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا۔ اس سے یہی بات بن سکی، لیکن سچ میں اسے بھوک لگی تھی اور بھوک سے زیادہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس کے لیے کھانے میں کیا بنا ہے۔ کیا سب انگلش کھانے ہیں کہ کچھ دیسی بھی؟ ہم بنا بھوک کے کھانا نہیں کھاتے لیڈی، شرلی نے کسی قدر متانت سے کہا۔ کھلاتے بھی نہیں، اس نے اردو میں کہا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پر سو گئی۔ باہر بنبناہٹ ہوتی رہی 30% ادا کیا ہے۔ وہ اطمینان سے سو گئی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو روم کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کے اس کی چیخ نکل گئی۔ اتنی صفائی، اتنی خوبصورتی! بلڈنگ کے جس راستے پر وہ اس فلیٹ میں آئی تھی، یہ اس کے پیچھے کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا کھلا قطع تھا اور کیاریوں میں جگہ جگہ پھول لگے تھے۔ خطے کے پار سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کے نشان نہ تھے، اور ایسا لگتا تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئی ہی نہیں۔ وہ اتنی خاموشی جیسے کوئی بنا نو انسانی زمین پر اترا ہی نہیں، اور اگر اترا بھی ہے تو وہ خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مشغول ہے۔ کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔ بیڈ کو ضرب شکن تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا۔ واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سبھی شیمپوز، فیس واش غائب تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چٹ رکھی تھی۔ تمہارا ناشتہ: انڈا، جیم، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر ایک پلیٹ میں، کافی کے مگ میں 1 مگ جتنی کافی اور سائڈ پر رکھا 1 عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں ایک چھوٹا سا تالا لگا دیا تھا۔ امرا کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر۔ بس یہی معمولی تھا۔ اس کے پاس فون تو تھا، لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی۔ اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو۔ لمبی بات پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ دوسری چٹ فریج پر لگی تھی: 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی یونیورسٹی، تیار رہنا۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے ڈربی نامی چھوٹی سی لڑکی کے گڑیا کے لڑکی ہی آئی۔ میں ڈربی ہوں، مجھے شرلی نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں۔ میں امرا ہوں، میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ یہ تمہیں دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور امرا کو اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی۔ انفیکٹ امرا کو اس کی گھسی ہوئی جینز اور گھسے ہوئے شوز بھی بہت اچھے لگے، اور اس کے برسز والے دانت بھی، کیونکہ وہ ماسٹر یونیورسٹی میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ اسے ہر چیز اچھی لگنی تھی نا۔ آ جاؤ جلدی سے پھر۔ ڈربی تیزی سے باہر نکلی۔ فلیٹ کو لاک کر کے وہ اس کے پیچھے آئی۔ ڈربی ایک منی سی سائیکل کو لیے تیار کھڑی تھی۔ آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اس نے منی سی سائیکل کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس پر ڈراپ کرنا تھا اسے، اس لیے خاص ڈربی کو بھیجا گیا تھا۔ کیا ہوا امرا؟ آ جاؤ نا، میں تمہیں گراؤں گی نہیں، لیکن شاید میں تمہیں گرا دوں۔
امرا اردو میں بڑبڑا گئی اور اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی، پھر اپنی ہنسی دباتی رہی۔ سڑکوں پر سے گزرتے اس نے کسی طرف بھی نہ دیکھا اور ڈربی کے پیچھے منہ چھپائے وہ اپنی ہنسی کے فواروں کو برسنے سے روکتی رہی اور سفید بادبان کو دریا ماسٹر پر ہوا کے سنگ کرتی رہی۔ دادا، اس نے خیالوں میں دادا کو مخاطب کیا، مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس سڑک پر کود جاؤں اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنی زور زور سے ہنسوں کہ سارا ماسٹر اکٹھا ہو جائے۔ دادا، زندگی کیسے ہمیں چھوٹے معمولی بیکر قسم کے بہانوں پر ہنساتی ہے۔ دادا، مجھے وقت کے یہ بہانے اچھے لگے جو اس نے میری زندگی میں پرو دیے۔ اس دوران بار بار اس کی نظر ڈربی کے چند بالوں کی طرف اٹھ جاتی تھی جنہیں ڈربی نے سر سے بہت اونچا اٹھا کر چنی منی سی پونی میں باندھ رکھا تھا، اور خدا معاف کرے پونی ٹیل کے نام پر خاصا گہرا کلنگ کا ٹیکا تھا۔ ہوا میں لہراتے وہ کسی چھوٹی چڑیا کی دم جیسے لگ رہے تھے جو ایک ہی جگہ پر پھدکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈربی سنجیدگی اور متانت سے ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے شاردان کی سونے کی بگھی دوڑا رہی ہو۔ سارا راستہ وہ امرا کی ہنسی کے آبشاروں کی بوچھاڑ سہتی رہی تھی۔ اسے اتارنے کے بعد وہ بھولی بھی تو صرف اتنا، کتنی موٹی ہو تم، جاگنگ کیا کرو۔ ڈربی کیسے اسے اپنی سائیکل پر گھسیٹ کر وہاں تک لائی تھی۔ اس کی پیشانی اب وہ کانگنیشن، سیپینیچیا، ہیومینیٹیس کا پسینہ بتا سکتا تھا۔ آکسفورڈ روڈ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ساز عمارت کے عین سامنے کھڑی ہے، یونیورسٹی میں کیمپس کی آرک کے نیچے، جس کے اوپر بڑے سنہرے حروف میں یونیورسٹی آف مانچسٹر جڑا تھا، جس کی بنیاد 1824 میں رکھی گئی تھی۔ علم حکمت انسانیت جس درسگاہ کا موٹو ہے جو قریباً 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو فیضیاب کر رہی ہے، دنیا کی 10 بہترین درسگاہوں میں سے ایک، دی یونیورسٹی آف مانچسٹر، وہ مین کیمپس کو اور عرق کو مگن انداز میں دیکھنے لگی۔ اس طرز تعمیر کی عمارتیں اس نے لاہور میں بھی دیکھی تھیں۔ اسے کچھ لوگ عجائب گھر جیسی بھی لگی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کیسا جہاں آباد ہے، دنیا کے کیسے لائق فائق قابل اساتذہ یہاں اکٹھے کیے گئے ہیں، وہ کیسے کیسے شاگردوں کے استاد بنا دیے گئے ہیں۔ ہاں، ابھی فی الحال وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بہت کچھ جان جائے گی، بہت کچھ۔ اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر ایسے اندر جا رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مفت میں تقسیم کی جا رہی ہو، جیسے کہ بریانی، اٹلی کا وہ مشہور پیزا جو اٹلی میں بھی نہیں ملتا۔ آ جاؤ امرا۔ ڈربی کافی آگے جا چکی تھی۔ امرا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف دیکھے اور کس طرف کو چھوڑ دے۔ دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ سب ایک ہی بار جلدی سے دیکھ لیں، یعنی سب کو۔ اسٹوڈنٹس کی آمد و رفت میں تیزی بھی تھی اور پھرتی بھی، اور وہ ایسے تھی جیسے کہ پھرتی اور تیزی سے ہم کبھی ملے نہیں، اور سست روی سے ہماری بہت دوستی چل رہی ہے۔ امرا، تیز چلو نا۔ ڈربی نے 20 قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز دی۔ اس آواز پر اس نے ذرا سی تیزی دکھائی اور اس سے 15 قدم قریب ہو گئی۔ ڈربی سرسبز گراؤنڈ میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ امرا کا اتنی دور سے ہی ذرا دم سا نکل گیا۔ وہ 10-12 لڑکے لڑکیوں کا گروپ تھا اور ان میں شرلی کو اس نے فوراً پہچان لیا تھا۔ باقی عذرا کو پہچاننے میں اسے تھوڑا وقت لگا کیونکہ اس نے سر پر سیاہ نیٹ باندھ رکھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب جا کر ذرا گھبرائی آواز میں کہا۔
اگر ڈربی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھے وہ ہنسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی ان سب کے بارے میں، خاص کر دائم کے بارے میں جو اس سے رابطے میں رہا تھا اور جس کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی۔ سب نے اپنا اپنا نام لے کر متعارف کروایا۔ اس دوران وہ جس خلوص سے مسکراتے رہے، امرا ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بلا وجہ ہی ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ یہ سب تو بہت اچھے ہیں۔ دائم اور 2 لڑکیاں اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ گئیں اور اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کی آخری چسکی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کی لڑکیوں نوال اور بردیدہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی۔ مس امرا، کیا آپ مجھے نہیں کہیں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے ٹھیک اسی انداز میں کہی جس میں بچے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ تھام کر دوسرا ہاتھ آگے کر کے بولتے ہیں، پکا کچا میں رات کو چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ گڈ، کیونکہ مجھے شک ہے اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ امرا کو اس کی بات میں شک کچھ بری لگی لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ آپ مانسٹر آ چکی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ امرا کو دائم کی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ دائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میں جانتا تھا تم ضرور درمیان میں بولو گی۔ امرا نے اس کے تاثرات جان لیے۔ اوہ، مجھ بیچاری پر رحم کرو، میں تو بس بھول گئی تھی۔ کا سا تاثر دے دیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے۔ ہم 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جنہوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے، ایک منصوبہ بنایا ہے کہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے پاکستان کے لائق فائق اسٹوڈنٹس کو جمع کر کے یہاں اپنے فنڈز کے ذریعے بلوائیں جو غربت کی وجہ سے آگے پڑھ نہیں سکتے اور آگے پڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر خاکت کو منوانے کا موقع نہیں مل رہا۔ اوکے، وہ یہاں آ کر خود کو ثابت کریں۔ ہم 30 لوگوں نے مل کر مختلف طریقوں سے فنڈز اکٹھے کیے، ایونٹس کیے، ان پہ ڈالرز لگائیں، کچھ میوزک کو ٹریڈ کیے، کچھ تھوڑی بہت ہماری اپنی سیونگز تھیں۔ ہم نے مطلوبہ ہدف نبٹ لیا۔ ہم صرف 5 اسٹوڈنٹس ہی افورڈ کر سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں کہ آتے ساتھ جتنا جلد ہو سکتا وہ اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں۔ بصورت دیگر صرف 3 لوگوں کو بلوایا جا سکتا تھا۔ ہمیں 1000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہیں۔ ہم نے ان میں سے 5 کا انتخاب کیا۔ وہ گاؤں اور چھوٹے قصبوں سے تھے اور ماسٹر آنا ان کے لیے ایک خواب ہی تھا۔ وہ سب 1 ہفتے پہلے ہی آ گئے تھے اور آتے کے ساتھ ہی ان سبھی نے اپنے لیے رہائش کا انتظام کر لیا کیونکہ وہ علم کے ساتھ ساتھ ہنر کے بھی عالم تھے، اس لیے ان سبھی کو آتے ساتھ ہی جاب مل گئی۔ ان میں ایک کو گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرنا آتا ہے۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں ایسے طالب علم لانے میں کامیاب ہوئے جو اپنی پرائیویٹ تعلیمی قابلیت کے ساتھ پنجاب بورڈ ٹاپ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ گاڑیوں کے لاک بھی ٹھیک کرتا رہا اور ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا اپنے کام و تعلیمی سرگرمی سے۔ ہمیں جتنی بھی درخواستیں موصول ہوئی تھیں وہ سب کم و بیش ایسی ہی تھیں۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ ان 1000 میں سے 0 تھیں۔ آپ لاہور میں رہتی تھیں جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے اچھے سے اچھے کالج جاتی۔ آپ کے والد کا پاکستان میں ایک نام ہے، ان کا اپنا ذاتی قالینوں کا اسٹور ہے۔ پاکستان میں آپ کا تو اپنا ذاتی مکان بھی ہے۔ آپ تو کوئی کام بھی نہیں کرتی تھیں، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ قابل ذکر نہیں۔ آپ کسی بھی طرح اس اسکالرشپ کی مستحق نہیں تھیں۔ آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا۔ آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں، آپ کی ذہنی حالت دیکھ کر۔ اپنی آخری میل میں آپ نے لکھا تھا، میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔
اس سطر پر ہم نے ذرا توجہ دی۔ ہماری ایک گروپ ممبر نے جو نفسیات کی طلبہ تھی آپ کی بھیجی گئی دوسری میلز بھی پڑھی اور اس نے اپنی رائے دی کہ آپ کی ذہنی حالت بہت تباہ کن ہے۔ کسی بھی طرح کی ناکامی اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت لیا آپ سے۔ ہم اس صورتحال پہ کافی پریشان تھے۔ ہم اپنی اسکالرشپ دے چکے تھے، آپ کو کیا دیتے، لیکن آپ کو اس کیفیت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے اس بار ہم نے اپنی پاکٹ منی نکالی، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ سے رابطے کیے اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹ نے آپ کے لیے فنڈز اکٹھا کیے اور بہت مشکل سے، اتنی مشکل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان 40 اسٹوڈنٹس میں عیسائی، مسلم، انڈین، جاپانی، بنگالی، امریکن، فرینچ سب شامل ہیں۔ اس لیے خاص طور پہ میں آپ کو یہ ذہن نشین کروا دوں کہ ان افراد کا اور ان کی قوم کا احترام آپ پر لازم ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ 50% افورڈ کر سکتی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ مجھے یقین ہے اس 50% کے لیے آپ نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنی ہم آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن آپ 30% ادائیگی پر مان گئی۔ اگر آپ 30% پر بھی نہ مانتی تو آپ کے لیے مجھے وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے اپنے کالج کے زمانے میں اپنی پارٹ ٹائم جاب کی سیونگ سے خریدی تھی۔ یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ جن 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز دیے ہیں وہ بہت امیر کہیں نہیں ہیں۔ سب پڑھنے کے ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ایک پینی بچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہوا میں اڑ کر یا جادو کے زور سے یہاں نہیں آ گئی۔ ہر روز ہم نے آپ کے لیے میٹنگز کی ہیں، صورتحال پر غور کیا ہے، کوئی ایک بھی ہاں کر کے پیچھے نہیں ہوا۔ کمائے گئے اور بچائے گئے ایک ایک پاؤنڈ کو انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا۔ انویسٹمنٹ کرنا سمجھتی ہیں آپ؟ انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسے لگانے والے کو نفع ہو، اور یہ فائدہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تیسری دنیا کا ایک باشندہ تعلیم یافتہ ہو جائے، وہ اپنے ملک و قوم کا سہارا بنے۔ انہیں آپ ان کے دیے گئے پورے پیسے واپس کریں گی، 1 پاؤنڈ کم نہ 1 پاؤنڈ زیادہ، اور سارا منافع آپ لے جائیں گی۔ اس سارے منافع فائدے کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ میری بات کو برائے مہربانی سمجھیں اور یاد تو ضرور رکھیں، جنہوں نے فنڈز دیے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے، کوئی ایک بھی آپ کو نہیں جانتا، شکل سے تو کوئی بھی نہیں، تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم 3 کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ فنڈز آپ کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو کچھ بھی جتائے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا اپنی رہائش اور کھانے کا ذمہ آپ کو لینا ہوگا۔ آپ نے کہا آپ یہاں آ کر دیکھ لیں گی۔ بہت اچھا، صرف یہی ایک اچھی اور مثبت بات تھی جو آپ نے کی تھی۔ جن 5 لڑکیوں کے ساتھ آپ رہیں ان سے ہم نے خاص درخواست کی تھی کہ آپ کو عارضی طور پر چند دن اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے جانے والے جس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ہمارے لیے رضاکار بنا تھا، جو آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر گئیں، وہ اپنے اس دوست کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ جس بستر پر آپ کل سوئیں وہ میٹرس ان دونوں نے، اس نے نوال اور بریرہ کی طرف اشارہ کیا، اپنی باقی ماندہ بچی ہوئی سیونگ سے خرید کر وہاں۔ آپ کو ہانا نے منع کیا تھا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن آپ نے لگایا، پرفیومز کو اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتابوں کے سوا ہر چیز کو۔ آپ نے 2 نوڈلز کے پیکٹ نکال کر کھائے۔ مس امرا، وہ سب بہت اچھی میزبان ہیں۔ انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں
میزبانی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم سب اور وہ سب اپنے گھروں میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھروں، ملکوں، شہروں سے دور اکیلے یہاں رہ رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت۔ کاش رات ہی ہانا تھوڑا بہت آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی۔ وہ صرف 2 وقت کھاتی ہے، صبح وہ نوڈلز کا پیکٹ کھاتی ہے اور رات کو جہاں وہ جاب کرتی ہے وہاں اسے ایک برگر ملتا ہے اور ایک کپ کافی۔ وہ ایک پاؤنڈ بچاتی ہے کیونکہ اپنے تعلیمی اخراجات وہ خود ہی اٹھا رہی ہے۔ کوریا میں رہنے والے اس کے گھر والے اخراجات کے نام پر اسے پاکستانی 1 روپیہ بھی نہیں بھیج سکتے۔ اس نے تنہا ماسٹر میں اپنے پڑھنے کا خواب پورا کیا ہے۔ شاید یہ باتیں آپ کو معمولی لگیں، آپ جو لاہور کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں اور جن کی فیس والدین ادا کرتے ہیں، آپ جنہوں نے کبھی جاب نہیں کی، نہ آپ کو جاب کی ضرورت پیش آئی، آپ کو یہ سب معمولی لگے گا کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں سخت جدوجہد نہیں کی، وہ بھی مسکرا کر حوصلے سے۔ یہاں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہیں زیادہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں۔ وہ 1 جینس 2 ٹی شرٹس میں یہاں سے اپنی ڈگری لے جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے ہی جاتے ہیں۔ شرلی، جن کے فلیٹ میں آپ رہ رہی ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آج کی رات ہے۔ فائنل ڈیڈ لائن ٹھیک 1 مہینے کی ہے۔ آپ کے 1 مہینے کے کھانے کا سامان وہاں موجود ہے۔ آپ آج ہی اپنی رہائش اور جاب کا انتظام کر لیں۔ وہ رکا۔ ویلکم ٹو ماسٹر مس امرا۔ اس نے سانس بھی نہ لیا اور پھر سے شروع ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی آپ کے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ تفصیلات۔ اب آپ کو میں کچھ تجاویز دیتا ہوں، یعنی اچھی باتیں۔ وہ مسکرایا۔ برا نہ مانیے گا، لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور ایسے ہی دوسرے ترقی پذیر ممالک سے آنے والے بہت شکایتی ہوتے ہیں، سست، کاہل، بہانے باز۔ انہیں لگتا ہے، بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ سب مشکلیں، تکلیفیں، دکھ انہی کو مل گئے ہیں۔ رونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کی شکل بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے، بلکہ اس وقت لگ بھی رہی ہے۔ روئیں، لیکن دکھ پر، تکلیف پر، لیکن مشکلات پر نہیں۔ یہاں آپ کو کوئی چپ نہیں کروائے گا، اس لیے نہیں کہ یہاں سب خود غرض ہیں، جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچا اور کہا جاتا ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رونا بے وقوفی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، نوال اور بریرہ بھی یہی سمجھتی ہیں۔ اگر چھوٹی بڑی مشکلات پر رونے والے کو بار بار چپ کروایا جائے گا، وہ بزدل بن جائے گا، بہادر نہیں۔ مس امرا، اپنی سستی، کاہلی اور بہانے بازی کو جہاں وہاں کوئی کوڑے دان دیکھ کر اس میں ڈال دیں یا آگ لگا دیں۔ اصل جل مرنا تو انہیں چاہیے۔ آپ لڑکی ہیں، کمزور نہیں ہیں۔ ہمارے مذہب نے کہاں لڑکی کو کمزور کہا ہے؟ قرآن پاک میں جتنی بار مرد کا ذکر آیا ہے اتنی بار عورت کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی آپ مرد کے برابر ہیں۔ لیکن برابر ہونے اور برابر کا ثابت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لیکن میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود کو کمزور مت سمجھیے، اپنی طاقت کو پہچانیے۔ مس امرا، آپ مانچسٹر یونیورسٹی آ چکی ہیں، آپ دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں۔ یا گولڈ میڈل لیں یا دوڑ سے الگ ہو جائیں اور جا کر تماشائیوں کی بھیڑ میں بیٹھ جائیں۔ یاد رکھیں، تماشائیوں کی بھیڑ میں آپ کو فوراً جگہ مل جائے گی، لیکن دوڑ میں اگر صرف آپ انجوائمنٹ کے لیے آئی ہیں تو آخری نمبروں میں آنے سے بہتر ہے کہ آپ دوڑ سے نکل کر کسی اور کو آگے آنے دیں۔ میرا یقین کریں، دنیا میں جوہریوں کی کمی تو یقیناً ہوگی، لیکن ہیرو کی بہرحال نہیں۔ اس بار وہ رکا اور کافی دیر رکا ہی رہا۔